بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان الصادق علیہ السلام علیک بالدعاء فإن فیہ شفاء من کل داء۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر دعا لازم ہے، علیک بالدعاء، تم پر دعا لازم ہے۔ کیوں؟ فإن فیہ شفاء من کل داء، اس لیے کہ دعا کے اندر ہر بیماری اور مرض کی شفا ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات الا کے بیان میں تھی۔ اچھا، عرض ہوا کہ الا دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ الا حرف ہے کہ حرف جارہ ہے اور 9 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا استعمال جو الا کا ہے وہ یہ ہے کہ الا اسم ہے اور فوقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جو الا کا ابتدائی اور بنیادی معنی ہے وہ استعلاء ہے، یعنی کسی کے اوپر ہونا۔ خوب اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پھر عرض ہوا کہ الا مصاحبت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی مع کے معنی میں آتا ہے۔ الا مجاوزت کے معنی میں آتا ہے۔ الا تعلیل کے معنی میں آتا ہے۔ الا ظرفیت کے معنی میں آتا ہے۔ الا من کے معنی میں آتا ہے۔ الا با کے معنی میں آتا ہے، اور الا زائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، زائدہ اما تعویضاً او لغیرہ، یا زائدہ ہے لیکن کسی کلمہ محذوفہ کے بدلے میں، یا زائدہ ہے نائن کے کسی کلمے کے بدلے میں۔ یہاں تک بحث ہماری پہنچی تھی۔ اچھا، الا زائدہ ہو اور کسی کلمے کے بدلے میں نہ ہو، اس کے لیے مثال حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ بعض نے کہا یہ جو حدیث ہے من حلف علی یمین، کہ یہاں پر حلفہ کے بعد الا آیا ہے، حالانکہ لغت میں اگر مراجعہ کریں تو حلفہ متعدی بنفس ہی ہے، الا کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ من حلف علی یمین یعنی من حلف یمینا، جو قسم اٹھائے۔ یہ ابن مالک کا کہنا ہے، لیکن یہاں پر ابن ہشام کہتے ہیں کہ نہ، یہ غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ واقعاً الا صحیح معنی میں استعمال ہوا ہے۔ من حلف علی یمین، آپ کو غلط اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جب بھی قسم اٹھاتے ہیں تو ایک قسم ہوتا ہے اور ایک وہ شے ہوتی ہے جس پر قسم اٹھایا جاتا ہے، یعنی محلوف علیہ۔ تو معنی ندارت کہ قسم خود قسم پر ہو، یعنی جس شے پر قسم اٹھایا جاتا ہے اس کی نسبت سے حلف علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں نے فلاں چیز پر قسم اٹھایا تو وہاں پر علی آئے گا۔ تو یہاں پر یہ جو یمین ہے مجازن استعمال ہوا ہے۔ دقت کریں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس شے پر قسم اٹھاتے ہیں اس شے پر الا کو داخل کرتے ہیں۔ مجھے فلاں چیز، اردو میں تو ایسے نہیں ہوتا، اردو میں اگر ترجمہ کروں تو مزیدار نہیں ہوگا۔ میں فلاں چیز پر قسم اٹھاتا ہوں، میں قرآن پر قسم اٹھاتا ہوں، تو اب جو قرآن ہے وہ محلوف علیہ ہے تو اس پر الا داخل ہوتا ہے۔ من حلف علی قرآن، من حلف علی فلان، صحیح ہے، ایسے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ محلوف علیہ، یعنی جس پر قسم اٹھا رہے ہیں
اور جو قسم ہے دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر جو اصل میں عجیب لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قسم اور محلوف علیہ جس پر قسم اٹھایا جا رہا ہے دونوں ایک چیز بن رہی ہے، من حلف علی یمین، یہ درست نہیں ہے۔ ابن ہشام جواب دیتے ہیں کہ نہ، یہاں پر جو یمین ہے وہ مجازن استعمال ہوا ہے، یعنی محلوف علیہ کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر ترجمہ یہ ہوگا من حلف علی یمین، یعنی اگر کوئی بندہ قسم اٹھائے ایسی چیز پر کہ جس پر قسم اٹھایا جاتا ہے۔ دقت کریں، اگر اللہ کو غیر زائد قرار دیں جیسے کہ ابن ہشام کہتے ہیں تو عبارت کا ترجمہ ہوگا کوئی بندہ قسم اٹھائے ایسی چیز پر کہ جس پر قسم اٹھایا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کو زائدہ قرار دے تو پھر ترجمہ ہوگا من حلف علی یمین، یعنی من حلف یمینا، جو قسم اٹھائے۔ دیکھا دونوں میں تفاوت ہوا، ان ترجموں کی جانب بھی متوجہ ہوں۔ وثانی جہاں پر علی زائدہ ہے بغیر تعویض کے، کقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حلف علی یمین، علی زائدہ ہے یعنی من حلف یمینا، جو قسم اٹھائے۔ والاصل حلف یمینا، اصل ایسے تھا۔ قالہ ابن مالک، ابن مالک نے ایسے کہا ہے، لیکن وفیہ نظرون، آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ آغا ابن مالک کی بات میں نظر اور اشکال ہے۔ بھائی کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جس شے پر قسم اٹھاتے ہیں اس پر تو اللہ کو داخل کرتے ہیں، اور یہاں پر یمین مجاز ہے اس محلوف عنہ سے۔ وفیہ نظرون، کیونکہ لأن الیمین مجاز اما یتعلق بہ، اما یتعلق بہ کے نیچے لکھے یعنی محلوف عنہ، مجاز ہے اس شے سے کہ جس کے ساتھ قسم تعلق لیتا ہے، یعنی جس پر قسم اٹھایا جاتا ہے اس سے مجاز ہے، یعنی کوئی قسم اٹھائے ایسی چیز پر کہ جس پر قسم اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی صورت میں علی زائدہ نہیں ہے، اپنے معنی میں ہے۔ تمام شدہ گا۔ ایک اور معنی، نوواں معنی جو علی کا ہے وہ علی استدراک اور اضراب کے لیے آتا ہے، کہ یہ ہمارے ہاں فنی کتابوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک اشکال کر کے کہتے الا انہو، اوپر اشکال بیان کیا پھر کہتے الا انہو، یہ الا استدراک اور اضراب کے معنی میں ہے، یعنی گویا کہ جو پہلے آپ نے اشکال کیا آپ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، اس سے ہاتھ ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا اس کو اگر 2 منٹ کے لیے چھوڑو بھی صحیح تو یہ اشکال سنو، ایسے الا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا شاعر کا شعر لے کر آئے، کقول ابی خراش فواللہ لا انسا قتیلا رزعتہ بجانب قوسا ما بقیت علی الارض، کہتے ہیں قسم بخدا لا انسا قتیلا، میں کبھی بھی ایک قتیل جس کو قتل کیا گیا اس کو نہ بھولوں گا کہ رزعتہ، جس کی مصیبت میں میں مصیبت زدہ ہوں، ایسا قتیل کہ جس کی مصیبت میں میں مصیبت زدہ ہوں اس قتیل کو نہیں بھولوں گا۔ لا انسا قتیلا بجانب قوسا، قوسا جگہ ہے، قوسا کی جانب جو قتیل ہے اور میں اس کی مصیبت میں بٹھایا گیا ہوں کبھی نہ بھولوں گا۔ ما بقیت علی الارض، ما مصدریہ توقیتیہ ہے، جب تک میں زمین پر باقی ہوں۔
شاعر کہتا ہے کہ جو قوس نامی مقام ہے اس کی جانب جو ایک قتیل جس کی میں مصیبت زدہ ہوں، جب تک زمین پر رہوں گا اسے نہ بھولوں گا۔ الا انہا کہ الا استدراک کے لیے، حالا حق تو یہ ہے وہ قتیل جو جانب قوسا کی جانب قتل کیا گیا اور میں اس کی مصیبت زدہ ہوں، اور جب تک زمین پر باقی رہوں گا اسے نہیں بھولوں گا۔ حق تو یہ ہے، لیکن الا اس سے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ الا انہا تعفو القلوم وانما نؤکل بالادنی وان جل ما یمضی۔ الا سے استدراک، اس سے ہاتھ ہٹا لیا۔ الا انہا یعنی حالانکہ، لیکن الا کا ترجمہ کریں لیکن کا نو لیکن داخل ہے، بل داخل ہے، لیکن الا انہا تعفو القلوم، قلوم کلم کی جمع یعنی جراحت، مصیبتیں، لیکن بھول جاتی ہیں مصیبتیں۔ وَإِنَّمَا نُؤَكَّلُ بِالْأَدْنَى، اور ہم ان چیزوں میں مشغول کیے جاتے ہیں، سرگرم کیے جاتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ وَإِن جَلَّ مَا يَمْضِي، اگرچہ جو پہلے گزر چکی ہے چیز وہ کتنی ہی جلیل اور عظیم کیوں نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ درست ہے کہ میں نے کہا کہ جو قوسا کی جانب ایک بندہ مارا گیا اور میں اس کی مصیبت زدہ ہوں، اس کی مصیبت کو نہیں بھولوں گا، لیکن کیا کروں، دنیا ایسی ہے کہ کتنے ہی زخم ہو انسان بھول جاتا ہے، پھر اپنی سرگرمیوں میں سرگرم ہو جاتا ہے، اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، بھلا دیتا ہے انسان۔ وَإِنَّمَا نُوَكَّلُ بِالْأَدْنَى، جو اس کے قریب تر ہے، حاضر ہے، ان میں مشغول کیا جاتا ہے۔ ای الا ان العادت نسیان المصائب البعیدۃ العہد، لیکن عادت ایسے ہے کہ آغا جو مصیبتیں گزر جاتی ہیں، بعید العہد ہو جاتی ہیں، خوبدی کے بھول جاتی ہیں، انسان ایسے ہے۔ یہ بھی آغا خداوند منان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انسان بہت ساری مصیبتوں کو بھلا دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ نسیان والا جنبہ نہ ہوتا تو انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی، زندہ نہ رہ سکتا۔ تمام شد۔ سوال یہ سمجھے، یہ والا الا جو استدراک کے معنی میں ہے، یعنی حق تو یہ تھا کہ اسے نہیں بھولنا چاہیے تھا، لیکن انسان مصیبتوں کو بھول جاتا ہے۔ اچھا، یہ والا الا جو عبارتوں میں بھی آتا ہے کس کے متعلق ہوگا؟ فرماتے ہیں یا تو آپ اس کو متعلق کریں جو اس سے پہلے والا فعل ہے، یعنی یہاں پر کیا فعل ہے؟ فواللہ لا انسا، اسی کے متعلق کریں، جیسے حاشا کے اندر کہا تھا۔ حاشا کے اندر ایک قول یہ تھا کہ اپنے ما قبل کے متعلق ہوتا ہے، وہاں پر یہ بحث کی تھی۔ خوب بعض نے اشکال کیا کہ بابا وہ تو حاشا تو پہلے والے فعل اور شبہ فعل کو اپنے مدخول تک نہیں پہنچاتا، اسے جدا کرتا ہے، تو اس کے متعلق کیسے کریں گے آپ؟ تو وہاں پر یہ نقطہ ابن ہشام نے کہا تھا، اس کے لحاظ سے اس کو حاشا کو اس کے متعلق نہیں کریں گے، لیکن مشہور کہہ رہے تھے نہ، اسی کے ساتھ متعلق کریں گے۔ یہاں پر بھی الا میں کہتے ہیں وہ جو مشہور والی بات تھی اسی کے اعتبار سے اس سے پہلے والا جو فعل ہے اسی کے متعلق کریں، یا آپ کہیں کہ نہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، یعنی آپ ایسے کہیں یہ یوں ہے لیکن والتحقیق الا انہا کذا، والتحقیق مبتدا کو محذوف مان کے اس کے لیے خبر بنائے، دونوں ترکیبیں درست ہیں۔ فرماتے وَتَعَلُّقُ عَلَىٰ هَٰذِهِ، اس الا کا متعلق ہونا، یعنی یہ جو استدراک کے معنی میں ہے، وَتَعَلُّقُ عَلَىٰ
حاضی اس الا کا متعلق ہونا بما قبلہا جو اس کا ما قبل فعل ہے عند من قال به کتعلق حاشا جو بندہ اس چیز کا قائل ہے اس الا کا اس پہلے والے فعل کے متعلق ہونا اسی طریقے سے ہے جیسے حاشا متعلق ہو رہا تھا بما قبلہا عند من قال به جو اس بات کا قائل تھا اس کے نزدیک حاشا پہلے والے فعل کے کیسے متعلق ہو رہا تھا یہ بھی پہلے والے فعل کے متعلق ہوگا کیوں لأنها اوصلت معناه الى ما بعدها على وجه الاضراب على وجه الاضراب والاخراج کیونکہ یہ الا اس فعل ما قبل کو جو ما قبل والا ہے فعل یا شبہ فعل اس کے معنی کو ما بعد تک پہنچاتا ہے بنحو اضراب اور اخراج کہ حالانکہ ابن ہشام نے اس کو قبول نہیں کیا تھا یہ تو پہنچانا نہ ہوا او یا دوسری ترکیب یہ کرے او ہی خبر لمبتدا محذوف یا آپ اس کو مبتدا محذوف کے لیے خبر قرار دے الا کو یعنی والتحقیق الا قضا ایسے کریں وَهَذَا الْوَجْهُ اِخْتَارَهُ ابن الحاجب آغا ابن حاجب نے اسی توجیہ کو قبول کیا ہے قال وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى وَقَعَتْ عَلَى غَيْرِ التَّحْقِيقِ ثُمَّ جِيءَ بِمَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِيهَا ابن حاجب کہتے ہیں کہ ہمارے اس مطلب پر دلیل یہ بات ہے کہ اس الا والے جملے سے پہلے والا جو جملہ تھا وہ تحقیقی نہیں تھا الا کے بعد تحقیق کو پیش کر رہے ہیں یعنی ہمارے مورد باس میں جو الا سے پہلے تھا کہ بابا جب تک میں زمین پر رہوں گا جو جانب قوسا میں قتل کیا گیا تھا بندہ اس کو نہیں بلاؤں گا لیکن یہ بات غیر تحقیقی تھی تحقیق یہ ہے کہ زمانہ انسان کو بھلا دیتا ہے مصیبت انسان بھول جاتا ہے فرماتے قال ودل علی ذالک اس مطلب پر دلالت کرتا ہے کہ ان الجملۃ الاولی وقعت علی غیر تحقیق جو الا سے پہلے والا جملہ ہے وہ بنا پر غیر تحقیق ہے ثم جیء بما هو التحقیق فیہا اور بعد میں وہ شے لے کر آتا ہے کہ جو مقتضی تحقیق ہے تحقیق یہ ہے اس کو الا کے بعد لے کر آتا ہے لہذا والتحقیق مبتدا کو محذوف مانے اور اس کو اس کی خبر قرار دے تمام شدہ گا الا حرف جارہ کے یہ معنی تھے دوسرا الا کا استعمال الا اسم بنتا ہے وثانی من وجہ الا کی دوسری وجوہ یعنی دوسری وجہ کیا ہے ان تکون اسمن بمعنی فوقا فوق کے معنی میں ہے اسم ہے یہ کب ہوتا ہے وذالک اذا دخلت علیہا من یہ تب ہوتا ہے جب من کے معنی میں ہو کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ قول ہے غدت من علیہ بعد ما تم ظمؤها تصل وان قیز ببیداء یعنی وان قیز ببیداء مجہلی پرندے کی بات کر رہے ہیں اصل میں اونٹ ہے اپنے اس اونٹ کو ایک پرندے کے ساتھ شباہت دی ہے پھر اس پرندے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں غدت من علیہ علیہ کی ضمیر اس فرخ یعنی جوجے کی طرف جا رہی ہے غدت من علیہ وہ پرندہ اس جوجے اور بچے کے اوپر سے حرکت کر رہا ہے غدا یہاں پر صبح میں داخل ہونے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر سارت کے معنی میں ہوگا غدت من علیہ وہ پرندہ اس جوجے یعنی اس بچے پرندے کے جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر سے حرکت کر رہا ہے بعد ما تم ظمؤها بعد اس کے کہ اس کی جو تشنگی ہے اور اس تشنگی کو تحمل کرنا اپنے آخر تک پہنچ جائے تصلو یعنی ای تصوت وہ آواز نکالتا ہے تصلو جملہ حالیہ ہے اس غدت کے فاعل کے لیے در حالی کے
اس جوجے کے اوپر سے اڑتے ہوئے وہ آوازیں نکالتا جا رہا ہے، یعنی پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ آوازیں نکالتا جا رہا ہے. تصلو یعنی ای تصوت. وَأَنْ قَيْزٍ یہ عطف ہو رہا ہے من علیہ پر، یعنی غدت من علیہ. وَأَنْ قَيْزٍ قیز اس انڈے کے اوپر والے چھلکے کو کہتے ہیں جس کے اندر جوجا ہوتا ہے. کہہ رہا ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے پرندہ ان قیزن اس انڈے کے چھلکے کے اوپر سے، کہ وہ قیز کہاں پر ہے؟ ببیداء مجہلن. مجہل ایسا بیابان کہ جس بیابان میں انسان گمراہ ہو جائے، ایسے بیابان کو مجہل کہتے ہیں. بیدا وہی بیابان، وہ چھلکا جو ایسے بیابان میں کہ جہاں پر انسان راستہ گم کر دیتا ہے. اب یہ شعر کا ترجمہ تھا. اصل شاہدی مثال ہے غدت من علیہ یعنی من فوق ہی، وہ پرندہ اس کے اوپر سے اڑ رہا ہے. یہ شاہدی مثال ہے کہ پس ہم نے کہا کہ علا فوقہ کی معنی میں جب اس پر من داخل ہو. وزاد الاخفش موضعا آخر، لیکن آغا اخفش نے ایک اور جگہ بھی ذکر کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَهُوَ أَن يَكُونَ مَجْرُورُهَا وَفَاعِلُ مُتَعَلَّقِهَا ضَمِيرَيْنِ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ. دقت کریں آغا، اس صورت میں بھی علا فوقہ کے معنی میں ہے جب علا کا جو مجرور ہے ایک ضمیر ہے اور جو علا کا متعلق ہے اس کا بھی جو فاعل ہے، یعنی ایک علا کا مجرور اور ایک علا کا جو متعلق ہے اور اس کا جو فاعل ہے، یہ دونوں ضمیریں ایک ہی چیز کے لیے ہوں. مثلا یہاں پر دیکھیں امسک فاعل کیا ہے؟ ضمیر انت. علیک علا کا مجرور کیا ہے؟ کا. یہ کا اور امسک کے اندر جو ضمیر ہے ان دونوں ضمیروں کا مصداق ایک ہو. یہاں پر بھی آپ کو علا کو فوق کے معنی میں استعمال کرنا پڑے گا، وگرنہ لازم آئے گا اتحاد فاعل و مفعول، کیونکہ بالاخر آپ علا کے ذریعے سے اس فعل کو متعدی کر رہے ہیں. خوب معنی ندارد کہ جو علا جس ضمیر پر داخل ہوا ہے یعنی وہ جو مجرور ہے وہ مفعول ہے، اور امسک کا جو فاعل ہے ضمیر وہ بھی کیا ہے؟ وہی چیز ہے کہ جو کاف علیکہ ہے، یعنی فاعل و مفعول دونوں متحد ہو جائے. خوب اتحاد فاعل و مفعول معنی ندارے. مثلا آپ کا ضربتنی غلط ہے، میں نے مارا مجھ کو، خوب دیکھیں معنی ندارے. کہہ رہے ہیں یہاں پر اسی لیے آپ کو علا کو فوقہ کی معنی میں رکھنا پڑے گا. دیکھیں وزاد الاخفش موضعا آخر، آغا اخفش نے ایک اور جگہ کا بھی اضافہ کیا ہے جہاں پر اس پر من داخل نہیں ہے لیکن علا فوقہ کے معنی میں. وہ کہاں پر ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ مَجْرُورُهَا یعنی اس علا کا مجرور، وَفَاعِلُ مُتَعَلَّقِهَا اور اس علا کے متعلق کا فاعل ہوں، یعنی مجرور علا اور فاعل متعلق ہوں کیا؟ ضمیرین، دو ضمیریں، لمسمن واحد یعنی اہل مصداق واحد، ایک ہی مصداق کے لیے. نہ وہ امسک علیک زوجک معنی ندارے. کیوں بھائی یہاں پر فوقہ کے معنی میں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ لأنہ لا یتعدی فعل المضمر المتصل الى ضمیرہ المتصل فی غیر باب ظن وفقد وعدم. کیونکہ فرماتے ہیں کہ متعدی نہیں ہوتا. عبارت کو دیکھیں، دقیق عبارت ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ فعل بیچارہ متعدی نہیں ہوتا. درست ہے، ایک ایسی ضمیر کی جانب
کہ جو متصل ہو، ملی ہوئی ہو، الی ضمیر المتصل، اس فعل کی ضمیر متصل سے. یعنی فعل متعدی نہیں ہوتا ایک ایسی ضمیر متصل کی طرف کہ جو متصل ہے. عبارت کا پھر ترجمہ کروں، تھوڑی دقیق ہے عبارت. بھلے کہاں گیا؟ لأنه لا يتعدى فعل یا فعل المضمر المتصل الى ضمیر ہی، یہ لا يتعدى کے متعلق کرے، یعنی اس ضمیر متصل کا فعل متعدی نہیں ہوگا الى ضمیر المتصل، اسی کی ضمیر متصل کی جانب. ضمیر متصل کا فعل یعنی جس فعل کا فاعل ضمیر متصل ہے وہ متعدی نہیں ہوگا ایک ایسی ضمیر کی طرف جو اسی فاعل کی ضمیر متصل ہے. سمجھ میں آیا؟ لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل، ضمیر متصل کا فعل، ضمیر متصل کا فعل یعنی کیا؟ یعنی ایسا فعل کہ جس کا فاعل ضمیر متصل ہے، وہ متعدی نہیں ہوگا الی ضمیر المتصل، اسی ضمیر متصل کی ضمیر متصل کی طرف، یعنی دونوں کا فاعل خارج میں ایک ہی ہو. فی غیر باب ظن و فقد و عدمہ. خوب غیر باب ظن فقد اور عدمہ میں، ان تینوں میں ہو سکتا ہے. یعنی ان تینوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ظننتنی، یہاں پر فعل جو تو کا فعل ہے، یعنی فاعل کیا ہے؟ ظننتو. مفعول کیا ہے؟ یا متکلم، وہ بھی وہی ہے. یعنی فاعل اور مفعول یہاں پر متحد ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ فرماتے اس لیے کہ انسان اپنے بارے میں گمان تو کر سکتا ہے نا، اپنے بارے میں گمان کر سکتا ہے، لہذا وہاں پر کہہ سکتے ہیں ظننتنی. اور فقدہ اور عدمہ، وہ جو فاعل اور مفعول کی ضمیر ایک ہی مصداق کے لیے ہو، وہاں پر فقدہ اور عدمہ اپنے ضد والے معنی پر حمل ہوں گے. یعنی فقدہ اور عدمہ سے وجدہ کا معنی کریں گے. فقدتنی یعنی اے وجدتنی، عدمتنی یعنی اے وجدتنی، ایسے معنی کریں. ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. عبارت دقیق ہے. لا یقال ضربتنی ولا فرحت بی، معنی نہ دارا. اچھا، ابن شام کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. وفی ہے نظرون، آغا یہ جو آغا اخفش کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کے جواب دیتے ہیں، نقضی جواب بھی دیتے ہیں، حلی جواب بھی دیتے ہیں. اچھا، اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو ہم دوسری مثال دیتے ہیں، جیسے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، حضرت ابراہیم کے قصے میں. خوب یہاں پر فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، سور کا فاعل کیا ہے؟ انت. إِلَيْكَ جس کاف پر داخل ہوا ہے اور سور کا جو فاعل ہے، دونوں ایک آئے ہیں نا. خوب یہاں پر الہ حرف جا رہا ہے، یہاں پر کیسے داخل ہوا؟ یہاں پر الہ کو بھی آپ اسم بنائیں گے. یا وَضْمُمْ إِلَيْكَ، یہاں پر وَضْمُمْ کا فاعل کیا ہے؟ انت. الہ کس پر داخل ہوا ہے؟ کا پر. دونوں کا مصداق ایک ہے یا نا؟ دونوں کا مصداق ایک ہے. تو یہاں پر کیسے معنی کریں گے؟ یہ نقضی جواب. حلی جواب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا حلی جواب یہ ہے کہ کس نے کہا کہ الیکا سر کے متعلق ہے، یا وضمم الیکا کے متعلق ہے، یا امسک میں الیکا امسک کے متعلق ہے، ارید و فعل معذوف کے متعلق ہے. مطلب حل ہو جائے گا. پس متعلق فاعل اور مجرور حرف جر دونوں ایک نہیں، علیحدہ ہو جائیں گے. ارید و الیکا.
تبدیل ہو گیا، اشکال ختم ہو گیا. وفی نظرون، اور اس بات میں اشکال ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ اسْمًا فِي نَحْوِ هَذِهِ الْآيَةِ، فرماتے ہیں اس لیے کہ الا اگر اس قسم کی آیات میں اسم ہوتا تو لَصَحَّ حلول فوق محلها. یہ پہلا اشکال ہے کہ میں نے خارج میں ذکر نہیں کیا تھا. تو پہلا اشکال تو یہ ہے کہ آپ الا کی جگہ پر فوقا کو رکھ سکتے. امسک فوقا کا ترجمہ غلط ہے. لَصَحَّ حلول فوق محلها، اس کی جگہ پر رکھنا، حالانکہ ایسے نہیں ہے. پہلا اشکال یہ. دوسرا وَلِأَنَّهَا لَوْ لَزِمَتْ اسْمِيَّتُهَا لِمَا ذُكِرَ، جو علت آپ نے ذکر کی کہ مجرور حرف جر اور اس کے متعلق کا فاعل دونوں ضمیریں ہیں اور دونوں کا مصداق ایک ہونا لازم آتا ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو لازم الحکم باسمیت الہ، تو لازم آئے گا کہ الہ کی بھی اسمیت کا حکم کرو. فی نحو فسرہن الیک میں وضمم الیک میں، دونوں میں ایسے ہی ہے. یہ آیات مزیدار ہیں، ان دونوں کو دیکھیے گا، کیونکہ اگر میں آیتوں کو بیان کروں گا تو پھر اسی باز میں چلے جائیں گے. ایک ید بیضا کے مورد میں ہے اور ایک حضرت ابراہیم والے مورد میں ہے. وَهَذَا كُلُّهُ، اعلیٰ ان تمام اشکالات کے ساتھ ساتھ يتخرج اما على التعلق بمحذوفین، اس عبارت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ نے تو فقط نقضی اشکال کیا، مسئلے کو حل تو کریں، کیسے حل کریں گے؟ اس کی بات بھی تو اپنی جگہ پر صحیح ہے اخفش کی، کہہ رہے مسئلے کو حل یہ کریں. وَهَذَا كُلُّهُ، ساتھ اس کے ہم کہیں گے يتخرج یعنی یحمل اما علی التعلق بمحذوفین، یا تو ان حروف جارہ کو محذوف کے متعلق کرو، کما قیل فی اللام فی سکین لکا، کہ وہاں پر بھی محذوف کے متعلق ہے، یا تو یہ معنی یعنی اریدو علیکا یا الیکا ایسے. وَإِمَّا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، یا ایک نفس نامی مضاف کو محذوف کرو، یعنی امسک علی نفسک، امسک علی نفسک وَضْمُمْ الی نفسک، مطلب درست ہو جائے گا. وَإِمَّا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، یعنی امسک علی نفسک، اپنے اوپر قابو رکھ، وَضْمُمْ الی نفسک، اپنے ساتھ ضمیمہ کر، ملا اس بات کو، ایسے ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. تمام شدہ گا الحمدللہ. اس کے بعد جو حروف جارہ میں سے ابھی ہے وقت ہمارے پاس، ایک اور حرف جارہ جو ذکر کرتے ہیں وہ ہے ان، کہ اس کو اگر سمجھیں، ان کا ہم لوگ معنی کیا کرتے ہیں کہ ان مجاوزت کے لیے آتا ہے. خوب اس مجاوزت کا معنی کیا ہے؟ عوامل بھی آپ پڑھ کر آئے، بس آپ مثال یاد رکھتے ہیں. رمیت السام عن القوس، مجاوزت کے لیے. بھائی مجاوزت یعنی کیا؟ مجاوزت یعنی دور ہونا، دور کرنا. خوب کون سی چیز کس سے دور ہو رہی ہے، کیا مطلب بنے گا ان جو مجاوزت کے لیے. دمامینی نے جو اس مجاوزت کا معنی کیا ہے کہ بعد میں تقریباً جتنے بھی اور افراد ہیں ان لوگوں نے، بلکہ دمامینی سے بھی پہلے پہلے دمامینی نے کیا، کیونکہ آغا دمامینی 9ویں ہجری میں ہے، اور عیناً یہی دمامینی کا مطلب دسوقی نے بھی ذکر کیا اپنے حاشیے میں کہ دسوقی 13ویں صدی کا ہے. میں اصل کتاب کی دمامینی کی عبارت پڑھتا ہوں، انہوں نے جو معنی کیا ہے مجاوزت کا، وہ کہتے ہیں والمراد بالمجاوزت، مجاوزت سے مراد کیا ہے؟ بعد شیء عن المجرور بها بسبب ایجاد مصدر الفعل المتعدی بها. سبحان اللہ. مجاوزت سے آگا مراد یہ ہے
کہ آپ مجرور ان سے کسی شے کو دور کریں، لیکن جو اس کا متعلق ہے اس متعلق کے مصدر کے ایجاد ہونے کی وجہ سے. یعنی کہ کیا ہوا مطلب؟ مثال میں دیکھیں، سافرت عن البلد، میں اپنے شہر سے یا کسی شہر سے میں نے سیر کیا. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلد ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ان ہے. اس مجرور ان سے آپ کسی شے کو دور کریں، کس وجہ سے؟ وہ جو متعلق ہے اس کا سافر تو اس کے مصدر کی وجہ سے. یعنی ای بعدت عن البلد بسبب السفر، اس کا ترجمہ ایسے، سفر کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو شہر سے دور کیا. پس مجاوزت کا یہ معنی ہے، دقیق طریقے سے سمجھے. یعنی مجرور ان سے ہم کسی شے کو دور کرتے ہیں اس کے متعلق کے سبب. مثلا رمیت السهم عن القوس، رمیت السهم عن القوس، میں نے کمان سے، یہ رمیت السهم عن القوس یعنی کیا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی میں نے تیر پھینکا، ترجمہ تو ایسے کرتے، لیکن اگر دقیق ان کا معنی کریں یعنی جو کمان ہے اس کمان سے دور کرتے ہیں آپ کس کو؟ تیر کو. کس وجہ سے؟ پھینکنے کی وجہ سے. بس یہ مجاوزت کا معنی ہے. دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ایسے اوپر سے جمپ لگا کے نہ گزریں، مطلب کو سمجھے. مجاوزت یعنی کیا؟ مجاوزت یعنی مجرور ان سے کسی شے کو دور کرنا اس کے فعل یا شبہ فعل جو اس کا متعلق ہے اس کے مصدر کے سبب، اس کے سبب. جیسے مثال دی میں نے، سافرت عن البلد یعنی ای بعدت عن البلد، میں نے اپنے آپ کو اس بلد سے دور کیا، جو مجرور ان ہے اس سے دور کیا، اپنے آپ کو اس شہر سے دور کیا بسبب السفر. آیا مطلب سمجھ میں؟ اچھا آ جائیں اب عبارت کی طرف کہ اصل نقطہ یہی تھا سمجھنے والا. فرماتے ہیں کہ ان علی ثلاثت اوجہ، تین طریقوں سے آتا ہے ان. احدھا ان تکون حرفا جارا، پہلا معنی اس کا حرف جار ہے. وجمیع ما ذکر لها عشرۃ معان، جتنی معانی اس کے لیے ذکر کی گئی ہیں وہ 10 ہیں. احدھا المجاوزۃ، پہلا معنی مجاوزت ہے. پہلا معنی کون سا ہے؟ مجاوزت ہے. اچھا، کقول الامام الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قول ہے، یا ھذا کف عن الغیبۃ فإنها ادام کلاب النار. یا ھذا، اے بندے، اے وہ، سنو، کف عن الغیبہ، اپنے آپ کو غیبت سے روکو. ترجمہ تو ایسے کرتے ہیں ہمارے معیار کے مطابق، یعنی غیبت سے اپنے آپ کو دور کرو. درست ہے؟ غیبت سے اپنے آپ کو دور کرو. کیسے؟ اپنے آپ کو روکنے کی وجہ سے. کیوں؟ فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ، کیونکہ جو جہنمی کتے ہیں ان کی غذا یہ غیبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے. یہ عام چیز ہے. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اگر کہا بھی جائے نا کہ آغا فلاں بندے کی یار چھوڑو غیبت کیوں کرتے ہو، تو سامنے والا فوراً پلٹ کر کہتا ہے کہ بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں. عزیز من، غیبت ہوتی سچ والی صورت میں، یعنی آپ کے کسی مومن بھائی کے اندر حقیقتاً عیب پایا جاتا ہے، اس کے غیبت میں جب وہ موجود نہ ہو آپ اس کو بیان کریں. خوب غیبت یہی ہے، ہوتی ہے واقعاً وہ چیز، وہ عیب اس کے اندر موجود ہوتا ہے تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہو پھر تو تہمت ہے.
غیبت ہوتی ہی اسی صورت میں جب مومن کے اندر وہ عیب ہوتا ہے. بہرحال کہ ان یہاں پر استعمال ہوا. اور اسی طریقے سے وَكَقَوْلِ الْقُمَيْتِ وَغَابَ نَبِيُّ اللَّهِ عَنْهُمْ وَفَقْدُهُ عَلَى النَّاسِ رُزْءٌ مَا هُنَاكَ مُجَلَّلُ. کہ یہاں پر انہم ہے. وغاب نبی اللہ عنہم، ان سے اللہ کا نبی غائب ہوا. اللہ کا نبی غائب ہوا، وہ اوپر والے معیار کے مطابق ترجمہ کریں، یعنی ان سے دور ہوا. مجاوزت کا معنی کریں، ان سے دور ہوا اللہ کا نبی. کس وجہ سے؟ غیبت کی وجہ سے. وَفَقْدُهُ عَلَى النَّاسِ رُزْءٌ، اور پیغمبر کا نہ ہونا لوگوں کے لیے مصیبت ہے. درست ہے. ما هُنَاكَ مُجَلَّلُ. خوب مطلب سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ان کو آپ اسی طریقے سے استعمال کریں، جہاں پر بھی ہو کوشش کریں کہ مجاوزت کا معنی کر کے دکھائیں تاکہ اچھے طریقے سے معنی بنے. ان مطالب کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. برابر. اصل میں یہ بھی جو کمیت کا قصیدہ ہے، خوب سید الشہداء اور آل بیت اطہار ان کے مرثیے کے طور پر کہا گیا ہے کہ غاب نبی اللہ عنہم وفقدہ علی الناس رزء ما ہناک مجلل. کہ ترجمہ ایسے کیا ہے شراح نے کہ نبی خدا غائب ہوا، یعنی ان سے نبی خدا غائب ہوا، اور وفقدہ، اور اس نبی کا فقدان علی الناس رزء، لوگوں پر مصیبت تھا کہ ما ہناک مجلل، ایسی مصیبت تھی لوگوں پر کہ اس جگہ پر اس کو بڑا نہیں سمجھا جا رہا تھا. رزء کے ما ہناک مجلل، اس جگہ پر وہ مجلل اور بہت بڑی بات نہیں سمجھی جا رہی تھی. اللہ عالم شاید مثال انہم میں ہے. وَقَوْلُكَ رَمَيْتُ السَّامَ عَنِ الْقَوْسِ، کہ یہ مشہور مثال ہے. لیکن یہ جو ہم نے مثال مشہور ہے اور اس کو 1 منٹ کے لیے چھوڑا، وَذُكِرَ لَهَا فِي هَذَا الْمِثَالِ مَعْنَى غَيْرِ هَذَا، آخر میں ذکر کریں گے کہ بعض نے اس مثال میں ان کا دوسرا معنی ذکر کیا، کہ آخر بعض میں انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے. کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر استعانت کے معنی میں ہے، کہ آتا ہے وہ انشاءاللہ 9واں مطلب یہی ہے، 9واں معنی یہی ہوگا. اور مشکل بعض ان کے اندر یہ تھی، باقی اس کے بعد والے معانی بالکل آسان ہیں کہ ان کو جلدی جلدی میں گزارتے جاتے ہیں. یہی مطلب تھا ان کے اندر سمجھنے والا. الثانی، اور دوسرا معنی البدل، ان بدل کے معنی میں آتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ لا تجزی نفس بدل نفس، کہ کوئی بھی نفس کسی اور نفس کے بدلے میں ادا نہیں کرے گا کسی چیز کو. یعنی قیامت کے دن کوئی بھی بندہ کسی اور بندے کے بدلے میں کچھ ادا نہیں کرے گا، کوئی جزا نہیں دے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یعنی ادا نمی کند، ادا نہیں کرے گا نفس بدل نفس، کوئی بھی نفس دوسرے نفس کے بدلے میں شیئن، کہ دیکھیں مفعول ہے اس کا. درست ہے. یا دوسری مثال وفی الحدیث النبوی فصومی ان امیک، تم اپنے ماں کے بدلے میں روزہ رکھو. فصومی ان امیک یعنی اپنے ماں کے بدلے میں. البتہ یہاں پر دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے بصریوں کی تعویل کے مطابق. آپ کہیں سومی نائبتن ان امیک، اس صورت میں ان اپنے معنی میں ہوگا اگر نائبتن کی تعویل کریں. اگر نائبتن کی تعویل نہ کریں، ڈائریکٹ کہیں تو پھر ان بدل کے معنی میں، جیسے کہ کوفیوں کا مذہب یہ تھا. بصری توجیہ کر رہے تھے کہ بصریوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حتی الامکان اسی حرف کو اپنے معنی میں استعمال کریں. الثالث الاستعلاء، اور 7واں معنی ان اسی استعلاء علا والے معنی میں آتا ہے. فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ،
اللہ جو بندہ بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ عن نفسه یعنی علی نفسه، اپنے اوپر ہی بخل کرتا ہے. درست ہے. یہ ان نفس یعنی یبخل علی نفسه، خود اپنے اوپر بخل کرتا ہے. البتہ یہاں پر بصریوں کی تعویل ہو سکتی ہے. بصری آ کر یہ کہیں گے کہ معنی یہ ہے کہ یبعد الخیر عن نفسه بالبخل، اپنے آپ کو خیر سے دور کرتا ہے بخل کی وجہ سے. وہ لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں. یا وہ لوگ یہاں پر تضمین استعمال کریں فَإِنَّمَا يَبْخَلُ یعنی انما يصدر البخل عن نفسه، کیونکہ صدر پھر ان کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. اگر یبخلو میں تضمین یصدرو کی لے کر آئے تو پھر ان اپنے معنی میں ہے، لیکن اگر وہ آپ تضمین نہ لے کر آئیں تو پھر ان علا کے معنی میں ہے. الرابع التعلیل، چوتھا ان کا معنی تعلیل والا ہے. دیکھیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، حضرت ابراہیم کا استغفار اپنے چچا کے لیے نہیں تھا الا سوائے ان موعدۃ یعنی لعلت موعدۃ، انہوں نے کیونکہ مشرک تھے ان کے چچا، حالا اب چچا کو بھی کہتے ہیں، چچا کو کہتے ہیں، دادا کو کہتے ہیں، اب عام ہے. درست ہے. قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے ایک آدھ جگہ پر جو دادا وغیرہ کے معنی میں ہے، تو اب عام ہے. اچھا، پالنے والے کو بھی اب کہتے ہیں. یہاں پر ان لام علت کے معنی میں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، بھائی مشرک کو کیوں استغفار کیا؟ کہا کہ نہ، ان کا جو استغفار تھا اپنے اس مربی اور چچا کے لیے اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وگرنہ استغفار نہ کرتے. کہ یہاں پر ان تعلیل کے معنی میں ہے. البتہ یہاں پر پھر وہی عرض کر رہا ہوں، بصریوں کے مذہب کو مانے تو یہاں پر آپ صادرن معذوف مانیں گے، یعنی کہیں گے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا صادرن ان موعدۃ. صادرن کو اگر معذوف مانے تو ان اپنے معنی میں ہے، لیکن اگر صادرن کو معذوف نہ مانے بلکہ کوفیوں کے مکتب کو مانے تو اس صورت میں پھر ان تعلیل کے معنی میں ہے. یہ دقت کریں آپ، یہ مطالب اگر کہ ہر جگہ پر ایسے تعویل آپ دمامینی کو دیکھیں، تقریباً انہوں نے جو تعلیقہ مغنی پر لگایا ہے وہاں پر تقریباً ان توجیہات کو ذکر کرتے ہیں. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. خوب، دوسری مثال کہ ان کس کے معنی میں؟ تعلیل کے معنی میں ہے. کہتے ہیں کہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، بھائی ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ان قولک کہ ان سببیت کے معنی میں تمہاری بات کی وجہ سے، تمہاری بات کی وجہ سے تو ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ان یہاں پر اسی علت کے معنی میں کہ یہاں پر تعویل کر رہے ہیں، خود ہی تعویل کر رہے ہیں ابن ہشام بھی. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ تَارِكِي أَيْ مَا نَتْرُكُهَا صَادِرِينَ عَنْ قَوْلِكَ. درست ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ ان کے جو مثلا ضمیر ہے اس کے لیے آپ حال قرار دے سکتے ہیں، یعنی ہم ان کو ترک نہیں کرتے، اپنے خداؤں کو ترک کرنے والے نہیں ہیں، در حالی کہ یہ ہمارا ترک کرنا تمہارے قول سے سرچشمہ لیتا ہو، ایسے کرنے والے نہیں ہیں. خوب ایسے کہیں تو پھر ان اپنے معنی میں ہی ہوگا. وَهُوَ رَأْيٌ، برحال یہ بھی ایک رائے ہے کہ آغا یون بصری تقریباً اسی طریقے سے کر رہے تھے نا. وَهُوَ رَأْيُ الزَّمَخْشَرِی، آغا زمخشری کی یہی رائے ہے. الخامس مرادفت بعدا، خوب بعدا کے معنی میں آتا ہے کقولہ تعالی اما قلیل یعنی بعد قلیل لیصبحن نادمین، اللہ کچھ عرصے کے بعد نادم ہوگی تم، یہاں پر بعدا کے معنی میں ہے. یا مثلا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی بعد، یہاں پر بعد کے معنی میں ہی ہے. خوب کیا دلیل ہے؟ کہا دوسرے مقام پر ایسے ہی آیا ہے بدلیل ان فی مکان آخر من بعد مواضعہ، ان باتوں کی
جگہوں کے بعد آ کر یہ یہودی ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امیر المؤمنین کا جملہ، کہ بہرحال وقت تمام ہو رہا ہے، مولا امیر علیہ السلام کے اسی جملے پر ہم اختتام کرتے ہیں اس بحث کا، کہ واقعاً ختام ہو مسکن کے عنوان سے، کہ شارحین نے یہاں پر مولا کے اس جملے کو مکمل لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کرتے ہیں مولا، سرہم فی دیارہم فانظر فیما فعلوا واما انتقلوا یا وامنتقلوا وأین حلوا ونزلوا فإنک تجدہم قد انتقلوا عن الأحباء وحلوا دار الغرباء۔ مولا کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے کہ مختلف یہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے شہروں میں جاؤ، سیر کرو، دیکھو انہوں نے کیا کیا، کہاں سے منتقل ہوئے، کہاں چلے گئے، کہاں پر ہیں، کس جگہ سے وہ لوگ اٹھے، اور اپنے احبا کو انہوں نے کیسے چھوڑا، اور کسی طریقے سے دار الغربہ یعنی اس قبر کے اندر جا کر پہنچے، یعنی عبرت حاصل کرو۔ کأنک ان قلیل، ان قلیل یعنی بعد قلیل، گویا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد، قد صرت کعہدہم، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، فأصلح مثواک، لہذا اپنے ٹھکانے کی اصلاح کرو جو آخری ہمارا ٹھکانہ ہے، ولا تبع آخرتک بالدنیا، بالدنیا کا، اور اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچو، کہ یہاں پر شاید مثال ان کے بارے میں بعدہ کے معنی میں آیا ہے۔ خوب، ابھی ان میں کچھ اور مباحث ہیں انشاءاللہ جلسے آئندہ میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔